الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی شفیع المذنبین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کے معنی ہیں گائے یا بیل، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اگرچہ اس میں اور بھی بہت سے مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور کسی صورت میں نہیں ہے، اس لیے اس وجہ سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کا مختصر طور پر شان نزول یہ ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ بن ابی یہاں کا ایک قسم کا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینہ پر چمکا اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن پاک کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچی تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوائے چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے، چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور مدینہ کے چاروں طرف کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اور اس لیے اکثر عرب کے جہلاء ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں ہمیشہ لڑتے ہی رہتے تھے، اپنی تمام دشمنیاں بھلا کر اسلام کے مقابلے میں متحد ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا تو بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے کافروں کے ساتھ ہی رہے اور انہوں نے در پردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ اس طرح سمجھیں کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو چار قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ اور جہلاء مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ طور پر تکلیف پہنچانے اور الٹی بحثیں کرتے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا تھا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان چار فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شکوک و شبہات دور ہو جائیں، اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ سورہ بقرہ اترنا شروع ہو گئی۔ سورہ بقرہ کے ویسے تو بے شمار فضائل ہیں، جن میں سے صرف اتنا عرض کرتا چلوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن پاک میں ایسی ہے جیسے کہ اونٹ کے جسم میں کوہان، یعنی کہ اس کے پیٹھ کی ہڈی، یعنی جیسے کہ اونٹ کی خوبصورتی اس کے کوہان سے ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی زینت سورہ بقرہ سے ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر میں 3 روز تک سرکش شیطان داخل نہیں ہوتا۔ جو شخص ہمیشہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھ لیا کرے وہ انشاءاللہ قرآن پاک کبھی نہیں بھولے گا اور شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں کہ 4 آیتیں تو شروع کی ہیں الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور اس کے بعد آیت الکرسی اور آیت الکرسی کے بعد والی 2 آیتیں، اور اس کے بعد پھر 3 آخری سورہ بقرہ کی آیتیں۔ یہ 10 آیتیں جو پڑھ کر سوئے گا انشاءاللہ وہ قرآن پاک بھی نہیں بھولے گا اور شیاطین کے شر سے بھی محفوظ رہے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ اس کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہم کو چاہیے کہ اس کے حق ہونے پر ایمان لائیں اور کہہ دیں کہ اس کے معنی وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بتائے اور محبوب علیہ السلام نے جانے۔ تفسیر روح البیان میں اس جگہ فرمایا گیا کہ یہ الف لام میم ان کلاموں میں سے ہیں جن کے معنی کی خبر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہوتی تھی۔ ڈاک خانے کے ذریعے حکام کے پاس کچھ شاہی تاروں میں ایسے حروف ہوتے ہیں جن کو خود ڈاک لانے والا یعنی کہ پوسٹر ماسٹر وغیرہ بھی نہیں سمجھتا، لیکن جس حاکم کے پاس وہ تار آتا ہے، وہ خط آتا ہے، وہ اسے خوب سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ورنہ حضور ان متشابہات کے معنی ہرگز نہ سمجھتے
دیتے اور ان کا نزول بیکار ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ وغیرہ ساری عبادات کا حکم دیا، مگر کسی عبادت کی تفصیل بیان نہیں کی، اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ زکوٰۃ کتنے مال سے کتنی دیں، کب دیں، کیسے دیں، بلکہ بلا تعمل صحابہ کو ہر حکم قرآنی کی تفصیل سمجھا دی۔ کلمہ الف لام نے ہی حضور کا علم اور عالم پیدا ہونا بتا دیا۔ بہت سی روایات سے ثابت ہے کہ جب کاف ہا یا عین صاد نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے جب عرض کیا کاف تو حضور نے فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا ہا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا یا، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا عین، فرمایا میں نے جان لیا، پھر عرض کیا صاد، فرمایا میں نے جان لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا جان لیا، مجھے تو کچھ خبر نہ ہوئی۔ ان سے معلوم ہوا کہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتا ہے۔ بعض علماء نے اپنی طرف سے اس کے معنی بیان بھی کیے ہیں، لیکن آخر میں پھر لکھ دیا ہے کہ یہ وہ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جن کا معنی صرف اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے۔ ذالکہ اس میں اشارہ ہے، جیسے کہ اردو میں لفظ یہ یا وہ۔ اب اس میں گفتگو اس طرح ہے کہ ذالکہ سے اشارہ کس طرف ہو رہا ہے۔ اگر اہل کتاب کو سنانا مقصود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا وعدہ تورات اور انجیل وغیرہ میں کیا گیا تھا کہ آخر زمانے میں ایک کتاب آنے والی ہے۔ تو اہل کتاب کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اے عیسائیو، اے یہودیو، یہ وہی کتاب ہے۔ اس کتاب نے آ کر تمہارے نبیوں اور تمہاری کتابوں کو سچا کر دیا۔ اے یہودیو، اے عیسائیو، اگر یہ کتاب نہ آتی تو تمہارے نبیوں کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوتی اور تمہاری کتابوں کی بھی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوتی۔ تمہارا اس کتاب کا انکار کرنا حقیقت میں اپنی نبیوں کو جھٹلانا ہے، اپنی کتابوں کو جھٹلانا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کو سنانا مقصود ہے تو ذالکہ سے اشارہ یا تو ان صورتوں کی طرف ہو رہا ہے جو سورہ بقرہ سے پہلے اتر چکی ہیں، یا ان کی طرف جو آئندہ اترنے والی ہیں، یا اس کی طرف جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کی خبر دی تھی۔ اب معنی یہ ہوئے کہ وہ صورتیں جو اس سے پہلے اتر چکی ہیں یا جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، یہ وہ کتاب ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ذالک الکتاب مبتدا ہے اور لا ریب فی اس کی خبر۔ تو اس صورت میں اس کے معنی یہ ہوں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الکتاب کتب سے بنا ہے اور اس کے معنی ہے جمع ہونا، یعنی کہ اس میں تمام آسمانی کتابوں کے مضامین جمع ہیں۔ لا ریب فی، لا نفی جنس ہے، نفی جنس اسے کہتے ہیں جو اصل چیز کا انکار کر دے۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں ازل سے ہی شک نہیں، یعنی کہ کسی قسم کی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور حق تعالیٰ جھوٹ بولنے سے پاک ہے، لہٰذا اس کلام کے سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ بڑے سے بڑا سچا آدمی بعض دفعہ غلط بیانی یا مبالغہ سے کام لے لیتا ہے، یہ کلام ان چیزوں سے مکمل طور پر پاک ہے۔ آگے فرمایا کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ ہدایت کے معنی اور اس کی اقسام سورہ فاتحہ میں بیان کر دی ہیں۔ متقین جمع ہے متقی کی، جس کے معنی ہے حفاظت اور پردہ۔ شریعت میں تقویٰ اسے کہتے ہیں کہ انسان ان کاموں سے بچے جو اس کے لیے آخرت میں نقصان دہ ہوں۔ تو آیت کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کریم ان لوگوں کو ہدایت دینے والا ہے جو پرہیزگار ہیں۔ تقویٰ کے 3 درجے ہیں، ایک دائمی عذاب سے بچنا، اس لحاظ سے ہر مسلمان متقی ہے۔ دوسرے عام گناہوں سے بچنا، اور عام طور پر تقویٰ کے یہی معنی مراد ہوتے ہیں، اس لحاظ سے پرہیزگار لوگ متقی ہیں۔ تیسرے اس چیز سے بچنا جو اللہ تعالیٰ سے روکے، اس لحاظ سے اولیاء اللہ اور انبیاء کرام متقی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے تقویٰ نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اور دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائے گا، اور اس طرح اس کو رزق دے گا کہ جو اس کے خیال میں بھی نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ تقوی اور پرہیزگاری دین اور دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ لوگوں میں اس کی عزت ہو وہ اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، یعنی کہ اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے۔ یؤمنون ایمان سے بنا ہے، ایمان کے لغوی معنی ہے امن دینا، چونکہ مومن اچھے عقیدے اختیار کر کے خود کو ہمیشہ کے عذاب سے امن دے لیتا ہے، اس لیے اچھے عقیدوں کے اختیار کرنے کا نام ایمان ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ قرآن کریم میں مسلمانوں کو مومن کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی مومن ہے، لیکن مسلمانوں کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے آپ کو عذاب سے امن دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے مومن ہونے کے یہ معنی ہے کہ وہ اپنے کرم سے ایمان والے بندوں کو عذاب سے امن دیتا ہے۔ ایمان کے دوسرے معنی مضبوط کرنے اور بھروسہ کرنے کے بھی ہیں، چونکہ مومن کو اپنے عقیدوں پر مضبوطی اور پورا بھروسہ ہوتا ہے، اس لیے اسے مومن کہا جاتا ہے۔ غائب کے معنی ہیں غائب یعنی چھپی ہوئی چیز۔ اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو کہ ظاہری اور باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہو، یعنی نہ تو آنکھ، ناک، کان وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ غور و فکر سے عقل میں آ سکے۔ اب اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ متقی وہ ہیں جو ان غیبوں پر ایمان رکھتے ہوں جو دلائل سے معلوم ہو سکتے ہیں، اللہ کی ذات، اس کی صفات، انبیاء کرام کی نبوت، قیامت، حساب یعنی کہ میزان عدل، سزا اور جزا، جنت اور جہنم، یہ سب اس غیب میں داخل ہیں۔ جو شخص ان میں سے کسی چیز کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ کو دیکھا اس کے لیے ایک سعادت ہے، اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے 7 سعادتیں ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اس جگہ متقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ متقی وہ ہیں جن کے ایمان اور اعمال درست ہوں۔ ایمان کا ذکر پہلے کر دیا گیا ہے اور اب اعمال کا ذکر شروع ہوا ہے، چونکہ اعمال میں نماز سب سے بہتر ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا۔ یقیمون اقامت سے بنا ہے، اس کے لغوی معنی ہیں سیدھا کرنا، اور یہاں مراد ہے نماز کو ہمیشہ پڑھنا، اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا۔ ظاہری آداب اس کی شرطیں، فرائض، سنتیں، مستحبات ہیں، اور باطنی شرطیں یہ ہیں کہ دل میں عاجزی ہو، دکھاوا، ریاکاری نہ ہو، حضور قلبی ہو، دل رب کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں بھی نماز کا ذکر فرمایا وہاں قائم کرنے کے ساتھ فرمایا۔ یقیمون جمع کے صیغے سے ارشاد فرمایا، ورکعوا مع الراکعین، یعنی نمازیوں کے ساتھ نمازیں پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنا سخت ضروری ہے۔ نماز تمام ملائکہ کی عبادتوں کا مجموعہ ہے، کیونکہ ملائکہ مقربین میں سے بعض وہ ہیں جو صرف رکوع ہی کر رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو صرف سجدے میں ہیں، بعض قیام میں، بعض صرف تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نماز میں یہ تمام چیزیں جمع فرما دی۔ جو اس کی پابندی کرے گا وہ درجہ میں تمام ملائکہ کے برابر یا ان سے بھی افضل ہوگا۔ ایک مرتبہ عصام محدث نے حاتم بلخی سے پوچھا کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو حاتم بلخی نے آگے سے جواب دیا کہ میں پہلے اچھی طرح وضو کرتا ہوں، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا یہ حال ہوتا ہے کہ گویا خانہ کعبہ میری آنکھوں کے سامنے ہے اور میرا پاؤں پل صراط پر ہے، اور جنت میری دائیں جانب ہے اور جہنم میری بائیں طرف ہے، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور موت کا فرشتہ میرے سر پر کھڑا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اور پھر اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید بھی رکھتا ہوں، اور اس خوف سے روتا بھی ہوں کہ کہیں میری نماز میرے منہ پر نہ مار دی جائے، اور میں ایسے 30 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ سن کر عصام محدث دھاڑے مار مار کر رونے لگے کہ افسوس، مجھے تو تمام زندگی میں ایک بھی نماز ایسی نصیب نہیں ہوئی۔ آگے فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اسی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
اس جملے میں 3 الفاظ ہیں، مما رزقناہم اور ینفقون۔ مما میں من بعدیت کے لیے ہے، یعنی اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرے۔ اس سے 2 فائدے حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر کے خود فقیر نہ بن جاؤ۔ اگر آپ نے اپنا سارا مال فقیروں کو دے دیا اور اپنی اولاد کو اور خود کو بھوکا رکھا تو یہ بہت سے حقوق مار کر ایک نفلی کام کیا جو یقیناً منع ہے۔ دوسرا، اس طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ مال 2 قسم پر ہے، حلال اور حرام۔ راہ خدا میں وہ مال خرچ کرو جو طیب اور حلال ہو، کیونکہ حرام مال اللہ قبول نہیں فرماتا۔ باقی کی تفسیر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی۔ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔